الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الندب الی اتیان الصلاۃ والعلم ونحوہما من العبادات بالسکینۃ والوقار. اس بات کی پسندیدگی کا، استحباب کا بیان کہ نماز اور علم اور ان دونوں کی مانند جو دوسری عبادات ہیں ان کی طرف جب انسان آئے تو سکینت اور وقار کے ساتھ آئے. پچھلا جو ہم نے باب پڑھا تھا اس کا عنوان یہی تھا، باب الوقار والسکینہ، وقار اور سکینت کا بیان، کہ انسان کے اندر ٹھہراؤ ہو، اس کی شخصیت میں اشتعال نہ ہو، غضب نہ ہو، بلکہ ایک ٹھہراؤ اور جماؤ ہو. اور یہ جو جماؤ اور ٹھہراؤ ہے یہ انسان کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ جب اس کا دل قرار پا جائے، جب اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو جائے. اور قرآن مجید ہی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دلوں کو اطمینان کہاں سے ملتا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کی یاد سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی ہے جس سے دل اطمینان پاتے ہیں. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ انسان کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ کی بندگی بجا لائے، اور اللہ کی بندگی ویسے تو پورے دین پر محیط ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک رسالۃ العبودیہ ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ عبودیت کیا ہے تو انہوں نے اپنی جواب کا آغاز یہیں سے کیا کہ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ. عبادت ایک اسم جامع کا نام ہے جو ہر اس چیز پر محیط ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو عبادت اور علم کی طرف جب انسان آئے تو کیا کرے؟ انسان جو ہے وہ سکینت کے ساتھ آئے، وقار کے ساتھ آئے. یہاں امام صاحب نے کہا ہے کہ نماز کی طرف آئے اور علم کی طرف آئے. نماز کی طرف آنا بڑی فضیلت کی بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب نماز کے لیے قدم قدم چلتا ہے تو ہر قدم پر اس کو اجر ملتا ہے. ایک درجہ اللہ اس کا بلند کرتے ہیں، ایک گناہ اس کا جھاڑ دیتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک بنو سلمہ ہے کہ جو ذرا کچھ فاصلے پر رہتا تھا مسجد نبوی سے، تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ مسجد نبوی کے بازو میں، اس کے پہلو میں آ کے آباد ہو جائے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ اے بنو سلمہ، دیارکم تکتب آثارکم، کہا کہ اپنے دیار میں رہو، جس جگہ پہ تم رہتے ہو وہاں رہو، اور جتنا قدم قدم تم چل کر آؤ گے نماز کے لیے اتنا تمہیں اجر ملے گا. تو نماز کے لیے چل چل کر آنا، اور جو ایک حدیث میں کہا گیا نا کہ یہ کفارات ہیں، کہ انسان جو ہے وہ اندھیروں میں اور تپتی دھوپ میں نماز کی طرف جو چل کر آتا ہے تو یہ اس کے بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یہ عمل. اور پھر علم کے لیے آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو آدمی طلب علم میں نکلتا ہے گویا وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ واپس پلٹ نہ جائے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو آدمی کسی راہ پہ چلتا ہے اس کے ذریعے علم التماس کرتا ہے، علم چاہتا ہے، علم کا اصول جو ہے وہ چاہتا ہے. سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ،
اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس چلنے کی وجہ سے جنت کی راہ کو آسان کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ ما من خارج یخرج من بیتہ بطلب العلم، کوئی نکلنے والا نہیں ہے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے طلب علم کے لیے، الا وضعت لہ الملائکۃ اجنحتھا رضا بما یصنع، جب بھی وہ طلب علم کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے جس طلب میں وہ لگتا ہے۔ اور ہمارے بہت سے اسلاف نے یہ جملہ کہا ہے کہ العلم عبادہ، علم عبادت ہے، چونکہ علم کا سب سے پہلا مقصود کیا ہے؟ اللہ کی معرفت۔ اور جو اول الواجبات ہے، بہت سے متکلمین نے یہ فرمایا ہے کہ اول الواجبات کیا ہے؟ وہ معرفت ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تو ان کے ایک شاگرد ابن وہب کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، ظہر یا عصر، اذان ہوئی تو وہ جلدی جلدی اپنی کتابیں جو ہیں وہ لپیٹنے لگے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، جس چیز سے اٹھ کر جس چیز کی طرف تم جا رہے ہو وہ چیز اس سے کوئی زیادہ افضل نہیں ہے۔ اذا صحت النیت فیہ، اگر تمہاری نیت اس میں درست ہے۔ تو فرمایا کہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جس کام میں تم تھے یہ کام بھی معمولی نہیں ہے، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ تمہاری نیت اگر درست ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سے اکابرین نے یہ بات فرمائی ہے کہ فضل العلم خیر من فضل العبادہ، کہ ضرورت سے زائد اضافی علم ضرورت سے زائد اضافی عبادت سے افضل ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ موقع پر عالم اور عابد کا جیسے تقابل فرمایا، اور فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ ایک عالم کو ایک عابد پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے 14ویں کی شب میں جو بدر کامل ہوتا ہے اس کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی۔ اور اس سے آگے بڑھ کے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ جو فضیلت ایک عالم کو عابد پر حاصل ہے وہ ایسے ہی ہے گویا جیسی میری فضیلت تم میں سے کسی کمتر آدمی پر ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ نماز کے لیے آنا اور علم کے لیے آنا اور دوسری عبادات کے لیے آنا سکینت اور وقار کے ساتھ۔ شروع میں ایک آیت کا ٹکڑا امام صاحب لے کر آئے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتے ہیں تو بے شک یہ بات دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، اور اس میں جو کانٹیکسٹ ہے وہ مناسک حج کا ہے۔ تو کہا کہ جو مناسک حج ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ شعائر اللہ ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو امام صاحب گویا یہ بتا رہے ہیں کہ نماز کیا ہے؟ نماز بھی شعائر اللہ میں سے ہے، حج بھی شعائر اللہ میں سے ہے، یعنی کچھ امکنہ ہیں، کچھ مکان ہیں۔ مثال کے طور پہ بیت الحرام ہے، بیت اللہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک شعائر اللہ میں سے ہے۔ پھر جو جہاں پر جو ہے حج کے مناسک ادا کرتے ہیں، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، اور جو ہے وہ سعی بین الصفا والمروہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شعائر اللہ ہیں۔ اسی طریقے سے ازمنہ، کچھ اوقات، کچھ ٹائمنگز ایسی ہوتی ہیں جو شعائر اللہ ہیں، جن سے اللہ کا شعور پیدا ہوتا ہے، جن کی تعظیم کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اشہر حرم ہے، محرم کا مہینہ ہے۔ کچھ ذوات ہیں، کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کی شاعر میں سے ہیں۔ قرآن مجید ہے، اللہ کی شاعر میں سے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو ہدی کے جانور ہیں یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، بلکہ ان کے گلوں میں جو رسیاں ڈلی ہوئی ہوتی ہیں یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جس کو دیکھ کے اللہ کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں، جب آپ حج اور عمرے کے لیے آ رہے ہیں، جب آپ کسی بھی اللہ کے شعیرے کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کی تعظیم میں یہ بات شامل ہے کہ گویا وقار کے ساتھ آئیں، سکینت کے ساتھ آئیں، غل نہ مچائیں، بھگدڑ نہ مچائیں، پینک نہ کریں۔ اب آگے وہ روایات آ رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون،
وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، جب نماز قائم کر دی جائے، نماز کی اقامت ہو جائے، تو نماز کی طرف نہ آؤ دوڑتے ہوئے، بلکہ نماز کی طرف آؤ عام انداز میں چلتے ہوئے، جو عام چال ہے وہ چلتے ہوئے آؤ۔ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، اور اے لوگوں تم پر لازم ہے کہ تم سکینت کو، سکون کو، اطمینان کو لازم پکڑو۔ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، اب جتنی نماز تم پا لو تو نماز پڑھ لو، فصلو، وما فاتکم فاتموا، اور جو تم سے فوت ہو جائے، جو تم سے رہ جائے تو اس کو پورا کر لو، اس کا اتمام کر لو۔ تو نماز کے لیے آنا ایک تو ہے سعی ان معنوں میں کہ شوق ہو، جیسے قرآن مجید میں جمعے کے بارے میں فرمایا کہ جب جو ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جمعے کے دن جب نماز کے لیے پکار لگائی جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، وہاں بھی سعی کا لفظ ہے، لیکن وہاں سعی کا مطلب بھاگ کر دوڑ کر آنا نہیں ہے، بلکہ سعی کا مطلب ہے اہتمام، لب کو اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اور تجارت کو چھوڑ دو۔ تو وہاں مراد کیا ہے کہ جیسے الرٹ رہو، بالکل جیسے تمہارے اندر ایک شوق پایا جائے، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بندہ مومن رہتا ہے۔ اور وہ 7 قسم کے افراد جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، وہ دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں ایک شخص وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک ایسا شخص کہ جس کا دل مسجدوں ہی میں اٹکا رہتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ جب تم نماز، جب اقامت ہو جائے تو نماز کی طرف آؤ، اور کیا ہے، چل کر آؤ، بھاگ کر نہ آؤ، دوڑ نہ لگاؤ، بھگدڑ نہ مچاؤ، یہ نماز کے احترام اور تعظیم کے خلاف ہے۔ اور عام طور پر لالچ کیا ہوتی ہے کہ بھئی کوئی رکعت چھوٹ نہ جائے، پوری رکعتیں ہمیں امام کے پیچھے مل جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ کسی کو ایک رکعت بھی اگر مل جائے امام کے پیچھے تو اس کو نماز مل گئی۔ اسی لیے فرمایا کہ دوڑ کے نہ آؤ، بھگدڑ نہ مچاؤ، آرام سے آہستگی سے چلتے ہوئے آؤ، اور جتنا حصہ تمہیں مل جائے وہ پورا کر لو، اور جو رہ جائے اس کا اتمام کر لو۔ یہاں فرمایا وما فاتکم فاتموا، اس کو پورا کر لو۔ اور اسی حدیث کا ایک اور ورژن ہے جہاں فرمایا کہ وما فاتکم فقضوا، جو تم سے فوت ہو جائے اس کی قضا کر لو۔ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے فقہا میں تھوڑا سا اختلاف ہے، جو لوگ اس حدیث کو قبول کرتے ہیں فاتموا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو رکعت آپ کی رہ گئی تھی، مثال کے طور پہ کہ یعنی آپ کی 2 رکعتیں رہ گئیں یا 1 رکعت رہ گئی، تو آپ وہ آخری رکعت ادا کریں گے، یعنی آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں، تو جو 1 رکعت آپ کی رہ گئی ہے وہ کیا ہے، پوری کر لو، یعنی چوتھی کر لو۔ اور دوسری روایت کیا ہے، فقضوا، قضا کرو۔ قضا کرنے کا مطلب کیا ہے، جو رہ گئی ہے وہ پہلی رہ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دوبارہ کھڑے ہوں گے امام کا سلام پھیرنے کے بعد تو باقاعدہ پھر وہ ثنا بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ بھی اور ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ تو یہاں پر یہی بات فرمائی کہ دوڑتے ہوئے نہ آؤ، بھگدڑ نہ مچاؤ، یہ نماز کے اور مسجد کے جو احترام ہے اس کے خلاف ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، کہ بے شک تم میں سے کوئی شخص جب بھی کسی نماز کا قصد کرتا ہے، نماز کا ارادہ کرتا ہے، گویا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔ یعنی کتنی بڑی بات ہے، کہا کہ تم گھر سے نکلے ہو نماز کا ارادہ کر کے، تو ایک لحاظ سے تمہارا جو سارا سفر ہے وہ بھی نماز میں شمار ہوگا۔ اور گویا کہا کہ بھئی یہ مت خیال کرنا کہ تمہارا کوئی نقصان ہو گیا، نہیں، تم نماز کا ارادہ کر کے چل پڑے ہو، گھر سے نکل گئے ہو، تو جتنا حصہ مل جائے امام کے ساتھ ادا کر لو، اور اس لالچ میں کہ میں ساری رکعتیں امام کے ساتھ جو ہے وہ مجھے مل جائیں، دوڑ کے نہ آؤ۔ کیوں؟ اگر مقصود یہ ہے کہ بھئی نماز کا کامل اجر ملے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کر لیتے ہو، قصد کر لیتے ہو، گویا تمہارا سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ اور بلکہ اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا نا کہ انتظار الصلاۃ من الصلاۃ، کہ کہا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا وہ بھی ایک طرح سے نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں انہو دفع مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عباس واپس آ رہے تھے عرفات سے لوٹ رہے تھے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج تک بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھئی عرفات سے نکلا جاتا ہے اور پھر مزدلفہ میں آ کے جو ہے نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے،
اور اس موقع پر بڑی پینک ہوتی ہے کہ لوگ جلدی جلدی جو ہے وہ مزدلفہ میں پہنچ جائیں اور وہاں پر ٹھہریں۔ تو وہی موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ ابن عباس تھے اور آپ واپس لوٹ رہے تھے عرفات سے۔ فسمع النبی وراءہ زجرا شدیدا وضربا وصوتا للابل، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ڈانٹ کی آواز سنی اور جیسے اونٹوں کو مارنے کی آواز سنی اور اونٹوں کے بلبلانے کی آواز سنی۔ اب یعنی لوگ آ رہے ہیں، تیزی سے دوڑ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، اونٹوں کو جو ہے مار بھی رہے ہیں، کوڑے بھی مار رہے ہیں یا جو چھڑی مار رہے ہیں، اونٹ جو ہے وہ بھی بلبلا رہے ہیں، وہ لوگ بھی چیخ پکار کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب سا منظر تھا کہ لوگ بھی چیخ رہے ہیں، اونٹ بھی بلبلا رہے ہیں اور بہت آواز آ رہی ہے، بہت شور آ رہا ہے۔ فَأَشَارَ بِصَوْتِهِ إِلَيْهِمْ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور ان کی طرف رخ کر کے آپ نے کوڑے سے ان کی طرف اشارہ کیا، جیسے متوجہ کیا، یا ایھا الناس، ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بالسکینہ، تم پہ لازم ہے کہ سکون اختیار کرو، سکینت اختیار کرو، ٹھہراؤ کے ساتھ آؤ، نرمی کے ساتھ آؤ، آہستگی کے ساتھ آؤ، بھگدڑ نہ مچاؤ۔ اب ظاہری بات ہے کہ عرفات کیا ہے، یہ بھی مشاعر اللہ میں سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے، اور جو مزدلفہ ہے جس کو مشعر حرام کہا گیا ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ تو اب گویا تم اللہ کے شاعر کی طرف آ رہے ہو تو سکون کے ساتھ آؤ، وقار کے ساتھ آؤ، بھگدڑ نہ مچاؤ، شور و غل نہ کرو۔ تو کہا کہ اے لوگو علیکم بالسکینہ، اے لوگوں تم پہ لازم ہے کہ سکونت کو اور سکینت کو اختیار کرو۔ فإن البر لیس بالایذاء، اور کہا کہ جلد بازی میں کوئی نیکی نہیں ہے، یعنی یہ بات کہ ہم جلدی جلدی پہنچ جائیں، پہنچ کے آرام کریں اور پڑاؤ ڈالیں، کہا کہ اس میں کوئی نیکی کی بات نہیں ہے، جو روٹین ہے اس کے مطابق آؤ، اپنا وقت لو، اور تیزی سے آنا، بھگدڑ مچانا، دوڑ کر آنا، یہ نیکی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے گویا نماز کے لیے بھی دوڑ کر آنا یہ نیکی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے مناسک حج کے لیے بھی دوڑ دوڑ کے لپک کے آنا تاکہ میں جلدی جلدی کر لوں اور جلدی فارغ ہو جاؤں، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو یہی باب کا عنوان تھا کہ جب انسان نماز کی طرف، علم کی طرف یا اس جیسی کسی عبادت کی طرف آئے تو سکون اور اطمینان اور وقار کے ساتھ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولآبائنا ولأمہاتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منہم والأموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم اشف مرضانا، مرضى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔